على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، تدریب المعلمین کے اس پروگرام میں بحیثیت سامع میں حاضر ہوا۔ جس طرح آپ حضرات تعلیمی کام کر رہے ہیں، میں بھی مغرب کے بعد نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں۔ یہ میرا بڑا شوق ہے۔ اپنے گھر پر اور تقریباً 30 بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں۔ اب میں صحیح پڑھا رہا کہ غلط پڑھا رہا، اس کا تعین ہوگا سکھانے والوں سے۔ ایک طریقہ ہمارا اپنا پڑھانے کا ہے، اور آج ہمارے یہاں تدریبی کیمپ ہوا۔ اب اسے ہمیں دیکھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ صحیح کہ غلط ہے۔ ورنہ تو ہر آدمی میٹھا بننے کی کوشش کرتا۔ تو میں تو بحیثیت سامع حاضر ہوا، اور وہی میرا مقصد بھی ہے۔ مگر مدرسۃ الشیخ زکریا علی تحفیظ القرآن کے ناظم عزیز مولانا محمد یاسر صاحب نے آپ کے سامنے روک دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، چند باتیں کہوں۔ تو جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ قرآن کریم نے انسان کے تعلق سے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ سورہ آدم کی پیدائش بڑا اہم مسئلہ ہے، سب سے پہلے قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اور نمبر 2 پر تعلیم آدم کو سکھانا۔ وعلم آدم الاسماء میں قرآن نے یہی بیان کیا کہ معلم اللہ ہے اور انسان متعلم ہے۔ اب اندازہ کریں، انسان متعلم ہے۔ بہت سے عمر دراز علماء، قراء، مقررین حضرات یہ سوچتے ہیں بس ہم بن گئے، کامل ہو گئے۔ نہیں، انسان اول سے آخر تک متعلم ہے، متعلم ہے، متعلم ہے۔ من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے اور لحد تک کوئی لمحہ آدمی کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے تو اسے سیکھنا چاہیے۔ میرا اپنا یہی مزاج ہے۔ اور کتاب الحیوان ایک کتاب ہے علامہ دیمیری علیہ رحمہ کی، وہاں انہوں نے کتے کی خاصیات بھی لکھی ہیں، کتے کی صفات بھی لکھی ہیں، خنزیر کے متعلق بھی بحث کی ہے۔ کتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 10 باتیں کتے میں ایسی ہیں کہ اگر ان 10 باتوں کو انسان سیکھ لے تو انسان ایک دن میں کامل ولی بن جائے گا۔ کس سے سیکھنا؟ کتے سے۔ کتے سے بھی سیکھ سکتا آدمی، حتیٰ کہ خنزیر سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو آدمی کے سیکھنے کا میدان بہت وسیع ہے۔ جو آدمی یہ پیش نظر رکھتا ہے کہ میں متعلم تھا، متعلم پیدا ہوا، متعلم بن کر مروں گا، اس کے علم میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو آدمی یہ سوچنے کا کامل ہو گیا، وہ تو اس دن ہی نامکمل ہو گیا۔ تو اس حیثیت سے میں آیا تھا کہ بڑے حضرات تشریف لا رہے ہیں، ان کو مہارت ہے، ان کو پتہ ہے قرآن کریم کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ تو سیکھنے کا مزاج بننا چاہیے۔ سہارنپور اور اس کے اطراف والوں سے مجھے شکایت ہے کہ یہ لوگ بقلم خود رہتے ہیں،
یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ ہم نے اپنا لیا وہی صحیح ہے، یہ کسی کی قبول نہیں کرتے، یہ دونوں کانوں سے فائدہ اٹھاتے، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے۔ تو سہارنپور والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ سیکھنے کا مزاج بنائیں اور جب بھی موقع ملے سیکھیں اور پھر اس کو قبول بھی کریں۔ تعلیم آدم پر کیا مرتب ہوتا ہے؟ تیسرا نمبر، قرآن نے تشریف آدم بیان کیا۔ نمبر 1 تخلیق آدم، نمبر 2 تعلیم آدم۔ آدم کو تعلیم دینی ہے اور جب وہ متعلم بن گیا اور اس نے تعلیم حاصل کر لی، زیور تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو گیا۔ تیسرا نمبر ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر اس زمانے کی جو اشرف مخلوقات تھی، فرشتے، ان کو اور تمام کائنات کو انسان کے سامنے چھپا دیا۔ یہ تشریف آدم ہے۔ اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، اپنے میدان کے شہسوار بننا چاہتے ہیں، تو اپنے سینے کو تعلیم کے لیے کھول دیجئے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ ذرا سی بات، حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری ابھی قریب میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا مغرب کے بعد اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھ کر حضرت سبق یاد کرتے تھے۔ بڑوں کی باتوں میں بڑی بڑی نصیحتیں اور بڑی عبرت کی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنے کو ہمیشہ متعلم سمجھیں۔ ہمارے حضرات جو کچھ پیش کر رہے ہیں اسے سنیں اور قبول کریں۔ میں مولانا محمد یاسر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا حسین موقع ہمیں عنایت فرمایا اور فراہم کیا کہ ہم ان حضرات سے سیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے حسین موقع ہمیں ملتے رہیں گے اور ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔